قتل و غارت، بے سکونی، چوریاں، ڈکیٹیاں، کسی شخص کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی شخص کا مال محفوظ نہیں ہے، اور اسی طرح کسی شخص کا دین بھی محفوظ نہیں۔ تو دین کے اوپر جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی لوگ، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اصل گمراہی یہی ہوتی ہے، کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے نا تو وہ اصل گمراہی، تو یہ جہنم میں جائے گی گمراہی۔ اور گناہ گار کی تو معافی ہو سکتی ہے، ایک بندے کا عقیدہ درست ہے تو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس کا عقیدہ بگڑ گیا اس کی معافی کوئی نہیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی، گمراہی جہنم میں لے جائے۔ السلام علیکم ناظرین، مرزا انجینئر پہلے اولیاء کرام کی گستاخی کرتا تھا، پھر صحابہ کرام کی گستاخی شروع کر دی، اور اس کے بعد انبیاء کرام کی گستاخی شروع کر دی۔ اب اس کی گستاخیوں کا دائرہ اللہ تک جا پہنچا۔ اس ویڈیو میں مرزا انجینئر کے 2 کلپ سناؤں گا اور پھر اس کی تفتیش کروں گا۔ اس کا کام انجینئرنگ ہے، میرا کام تفتیش ہے۔ میں اس کی پوری تفتیش کروں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے کہ نہیں، گستاخی کی ہے کہ نہیں، اور اس کے ایمان کا لیول کیا ہے۔ یہ کلپ سماعت کریں۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا اللہ، یہ کہیں ذکر ہے ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے ڈیوائز کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ توہین پہ بھی مبنی ہے۔ یعنی دنیا میں بھی آپ اگر کسی شخص کو اس طریقے سے اس کے نام سے بلائیں، صرف بلاتے جائیں اور بات کوئی نہ کریں، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ وہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر اس کے اوپر FIR بھی ہوئی ہے۔ کہتا ہے جی اللہ اللہ، کیا ہے اللہ اللہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو ایک محمل جملہ ہے، تو اس کا تو معنی کوئی نہیں، بے معنی۔ اس نے بولا اللہ کے نام کو، تو کیا یہ اللہ کے نام کی توہین نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے یہ دنیا میں سب سے عظیم نام ہے۔ یہ واحد ایسا نام ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ کے معنی، باقی دنیا کے کسی بھی لفظ کو آپ الگ الگ کریں تو اس کے معنی نہیں بنے۔ اللہ قادر مطلق، بادشاہ، سردار ہے۔ اگر ہم الف کو اتار دیں تو رہ جائے گا للہ، اللہ کے لیے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بھی بامانی۔ اگر لام کو بھی اتار لیں تو پیچھے رہ جائے گا لاہو، لہو ملک السماوات والارض، یہ بھی بامانی۔ اگر لام کو بھی اتار لیں تو پھر پیچھے رہ جائے گا ہو کا معنی ہے وہ، اس ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ کا جو اسم ہے یہ اس ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے نور سے کائنات کا ذرہ ذرہ زندہ ہے اور قائم ہے، اس کے نور کی برکت کی وجہ سے اربوں انسان چھپے ہوئے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کر، یعنی کہ اللہ کا اسم کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے کچھ صفاتی نام ہیں اور ایک ذاتی نام۔ ذاتی نام کون سا ہے؟ اللہ۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا تو معنی کوئی نہیں، یہ بے معنی لفظ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یہ سیدھی سیدھی اللہ کے اسم کی توہین کی ہے۔ تو اللہ نے اس اسم کی کیا شان بیان کی ہے، یہ ملاحظہ کریں کہ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ رب کون ہے؟ آپ سے کوئی بندہ پوچھے بھی آپ کا رب کون ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ تو پھر اللہ کا جو اسم ہے اسی کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ پھر اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے اسم کا ذکر کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اور ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر، ٹوٹ کر، یعنی کہ دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر، دماغی طور پہ حاضر ہو کر، پھر اللہ کے اسم کا ذکر کر۔ تمہارے دل میں دنیا کا کوئی خیال نہ ہو، صرف ایک اللہ کا خیال اور اللہ کا ذکر ہو، اس طرح ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی شان بیان کی کہ میرے نام کا ذکر کر، اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ اللہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، یعنی کہ یہ بابرکت ہے۔ ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام ہم لیتے ہیں، اس میں برکت آتی ہے۔ اور مرزا کیا کہتا ہے؟ مکمل جملہ ہے، اس کا معنی کوئی نہیں۔
اس کا مطلب ہی کوئی نہیں، لا حول ولا قوت۔ اور آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو اللہ کے نام سے اس خط کا آغاز کیا کہ وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا اور اللہ کے نام سے شروع کیا گیا، بسم اللہ، اللہ کے اسم سے شروع کیا گیا۔ اور کہتا ہے کہ اس کا معنی کوئی نہیں، اللہ اللہ کیا ہے، اللہ اللہ کچھ بھی نہیں۔ اور مساجد کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ آپ اللہ کے ذاتی نام سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کے صفاتی نام سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کے تمام نام اچھے خوبصورت ہیں۔ اور اگلی جو آیت ہے یہ مرزا انجینئر کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے، جو کہتا ہے نا اللہ کا جو ذاتی اسم ہے اس کا معنی کوئی نہیں، بے معنی لفظ ہے یہ اللہ، تو اللہ 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 کرنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس طرح تو اللہ کی توہین ہوتی ہے۔ یہ آیت ملاحظہ فرمائے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ذاتی نام سے پکارو یا صفاتی نام سے پکارو، اللہ کے تمام نام اچھے ہیں، خوبصورت ہیں۔ یہ قرآن کیا فرما رہا ہے اور مرزا کیا کہہ رہا ہے، آپ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی میری بات کہ قرآن کہاں پہ ہے، حدیث کہاں پہ ہے، اور مرزا کس دنیا میں گھوم رہا ہے، یہ اس کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے، اللہ ہی بہتر جان۔ پر یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان ضرور خراب کر، بیڑا غرق ضرور کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر گمراہ پیشواؤں کا، یہ وہ پیشوا ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا۔ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نظر آ رہا کہ قرآن کیا فرما رہا ہے اور مرزا کیا کہہ رہا ہے، کہ اس کی جاہلیت کا یہ حال ہے، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر۔ آگے اگلی آیت ملاحظہ کریں، نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اللہ کے نام سے اس کا رکنا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی اسم کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اس کی برکت سے اس کا چلنا اور رکنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی کے اچھے اچھے نام سو اسے ان ناموں سے پکارو۔ پھر ایک حدیث شریف کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین کے اوپر کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہو، یعنی اللہ اللہ کے ذکر کی تلقین سرکار خود فرما رہے ہیں۔ ایک بندہ بھی اگر اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا زمین پر، قیامت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کے اسم سے دنیا خالی ہو جائے گی، کوئی نام لیوا نہ ہوگا، تب قیامت برپا ہوگی۔ سرکار اللہ تعالیٰ کے نام کی شان بھی بیان کر رہے ہیں اور اللہ اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین بھی فرما رہے ہیں۔ یہ دو حدیثیں ہیں، تو اندازہ کر لیں کہ قرآن اور حدیث اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے، اور مرزا کی بکواس آپ چیک کریں کہ اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اسی کے اوپر اس کے اوپر ایف آئی آر دی ہوئی۔ تو ایسے جاہل بندے کے جو پیروکار ہیں ان کا پھر اللہ حافظ ہے جی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو اگلی ایک ویڈیو ملاحظہ کریں گے۔ اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا، اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھوس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں۔ اللہ کو تو چھوڑ دے میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ کو تو چھوڑ دے میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ کو تو چھوڑ دے میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا۔ کہتا ہے جی اللہ کو تو چھوڑیں میں بھی ہوں تو معاف نہ کروں۔ اس کو ذرا غور سے چیک کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے، بڑا ہی گہرا مطلب ہے اس کا، کہ اللہ کو تو چھوڑیں میں بھی نہ معاف کروں، یعنی کہ معاف کرنا کس کی شان ہے، اللہ کی۔ کہتا ہے میں بھی معاف نہ کروں، یعنی کہ میری معاف کرنے کی جو شان ہے اللہ سے بڑی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا یہی مطلب بنتا ہے۔ جیسے کوئی افسر لگا ہو، کوئی ایس پی ہو، تو وہ کہے گا جی وہ ایس ایچ او کو تو چھوڑیں میں بھی نہیں چھوڑوں گا اس کو، یعنی کہ چھوٹی چیز کی طرف اشارہ کر کے وہ کہے گا کہ اس کو چھوڑیں میں بھی یہ کام نہیں کروں گا، تو اپنے آپ کو بڑا شو کر رہا ہے کہ جو بندہ یہ منہ سے بولتا ہے نا، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی میں کیا بول رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے جان بوجھ کے یہ بولا کہ میں اللہ سے بڑا، نعوذ باللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنی زبان پہ کنٹرول ہی کوئی نہیں، اس کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے کیا میں بول رہا ہوں اور کیا مجھے بولنا چاہیے۔ اتنا یہ لکھتا بھی ہے اور اتنا یہ سینس والا آدمی، تو مجھے تو اس کے جو بیانات ہیں اس کے اندر سے مجھے شیطانیت ٹپکتی نظر آتی ہے۔ ایک بیان میں اس کا سن لوں تو کوئی 10 بار میں لعنت بھیجنے کو دل کرتا ہے میرا، ایسی یہ شیطانیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس کے تمام بیانات جو قابل اعتراف جن کے اوپر مجھے اعتراف ہے، تو میں انشاءاللہ اس کی پوری تفتیش کروں گا آپ کے سامنے، قرآن حدیث سے تشریح کروں گا اس کی۔ تو اس کے جو پیروکار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھولیں، یہ فتنوں کا دور ہے،
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کا جب دور آئے گا تو پھر اس میں دوزخ کی طرف بلائیں گے لوگ. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں یہ آ جائیں آج. بھائی یہ فتنوں کا دور، قتل و غارت، بے سکونی، چوریاں، ڈکیٹیاں، کسی شخص کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی شخص کا مال محفوظ نہیں ہے، اور اسی طرح کسی شخص کا دین بھی محفوظ نہیں. تو دین کے اوپر جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی لوگ، یہ گمراہ لوگ ہیں. اصل گمراہی یہی ہوتی ہے، کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے نا تو وہ اصل گمراہی، تو یہ جہنم میں جائے گی گمراہی. اور گناہ گار کی تو معافی ہو سکتی ہے، ایک بندے کا عقیدہ درست ہے تو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، اس کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن جس کا عقیدہ بگڑ گیا اس کی معافی کوئی نہیں. کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالہ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی، گمراہی جہنم میں لے جائے. بدعت کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ انسان کا عقیدہ ہی بگڑ جائے، کہ جو عقیدہ نبی علیہ السلام نہیں لے کے آئے، جو آپ نے نہیں پیش کیا، وہ کریٹ کر کے پھیلانا شروع کر دیں، نیا عقیدہ لے آئے اسلام کے اندر، تو یہ گمراہی ہے، تو یہ جہنم میں جائے. تو اپنی آنکھیں کھولیں، ایسے شخص سے باز رہیں. اور سب سے بڑی بات عمل کی طرف توجہ دیں. تبصرے چھوڑیں، ویڈیو سننا چھوڑیں، کوئی بھی ویڈیو نہیں سننی. صرف آپ کو جو کاموں کا پتہ ہے نا اسلام کے اندر ان کاموں کا حکم دیا گیا اس کے اوپر عمل کریں، اور جن کاموں کا آپ کو پتہ ہے نا کہ اس سے منع کیا گیا اس سے باز رہیں. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کرتے رہیں ہر وقت اللہ کا. ان کا حکم دیا گیا، کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے ان کے اوپر، اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اوپر عمل کریں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں. اور جن کاموں سے منع کیا گیا، جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد، برائی، بدکاری، بے حیائی، لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانا، لوگوں کو ایذا پہنچانا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں منع ہے. کسی بندے کو اس کے بارے میں شک نہیں ہے، نہ ہی کوئی حوالے مانگے آپ بتائیں کدھر لکھا ہے. تو اس کے اوپر عمل کریں، ان سے باز رہیں. تو یہی دین ہے. صرف کمی ہے تو ہمیں عمل کی کمی ہے. علم کی تو کسی جاہل بندے کو بھی کمی نہیں، عمل کرنے والا ہو. جاہل بندے کو بھی پتہ ہے یار نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے، جاہل بندے کو بھی پتہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، جاہل بندے کو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. تو کون باز آتا ہے؟ بتائیں نا مجھے کوئی ایک بندہ پاکستان میں جو جھوٹ نہ بولتا ہو، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. تو یہ تو ہے ہمارا حال کہ ہمارے پاس باتوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تبصروں کے علاوہ ہے ہی نہیں، تنقیدوں کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، عمل کسی کا نہیں. جتنے بھی علماء کرام آپ کو نظر آئیں گے یہ کیوں نہیں اثر ہوتا عوام کے اوپر؟ خود عمل نہیں کرتے تو کسی کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ تو یہی صورتحال ہے. یہ مرزا صاحب کی ہے. تو مرزا کی تو آپ بیان سن کے اٹھا دیکھ لیں تو اتنا جھوٹا شخص تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. ایک دن اور بیان دیتا ہے، اگلے دن اور، اگلے دن اور، اگلے دن اور، یو ٹرن پہ یو ٹرن لیے جاتا ہے، گستاخیاں کیے جاتا ہے. تو اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو شے کوئی نہیں. تو آپ اس بندے کی پیروی کر رہے ہیں. وہی چھوڑیں پیروی کو، صرف آپ کو جو پتہ ہے نا دین کے اندر جن کاموں کا حکم دیا گیا بس اس کے اوپر عمل کریں. جن سے منع کیا گیا اس سے باز رہیں. چھوڑ دیں، یوٹیوب مت چلائیں، کسی کا میرا بھی چینل نہ دیکھیں، صرف عمل کی طرف توجہ دیں. میری آپ سے یہی اپیل ہے، اور اللہ اس سے راضی ہو. لیکن جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں نا، تبصرے، تنقیدیں، تو یہ سب شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں تاکہ بندہ ان کے اندر پھنس جائے. بھائی کسی کو علم کی کمی صرف عمل کی ہے. خدا را اس کی طرف توجہ دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ دے اور عمل کی توفیق دے، اور میری باتوں کو زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. اور اللہ آپ کو بھی اجر دے اور مجھے بھی اجر دے. اس بات اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.